کرو کہ آغا اصفہانی کی قبر جب کسی مسائل کی وجہ سے کھودنی پڑی، ان کا جنازہ صحیح سالم نکلا۔ بابوے کی قبر، بابوے قمی، آپ جناب معصومہ کی زیارت پہ جائیں تو اس سے پہلے 4 مردان سے پہلے ایک گلی ہے، وہاں پر ان کی قبر ہے، مسجد بھی ہے۔ ان کی قبر بھی 700 سال کے بعد جب ایک سیلاب آیا اور قبر ظاہر ہوئی اور پتھر ظاہر ہوا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہاں پر ان کی قبر ہے، جب پتھر پر نام لکھا ہوا اور جنازہ صحیح سالم نکلا، یہاں تک کہ فرمایا کہ جس پانی سے غسل دیا گیا تھا وہ قطرات بھی ابھی ان کے چہرے پر باقی تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرمایا زمین اس جسم کو کھا نہیں سکتی جس جسم نے اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ یہ معجزہ نہیں جناب ہور کا جنازہ جب کسی بادشاہ کے دور میں باہر نکلا تو فرمایا جناب ہور کا جنازہ ایسا تھا جیسے ابھی ابھی اس پہ زخم لگے ہیں، ابھی ابھی تلواریں لگی ہیں، ابھی ابھی نیزے لگے ہیں۔ جناب ہور کے ماتھے پر ایک رومال بندھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے علماء سے پوچھا یہ رومال کیسا ہے؟ علماء نے کہا یہ رومال حسین ابن علی نے ہور کے ماتھے پر باندھا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا میں نے تبرکن یہ رومال اتارنا چاہا، اپنے پاس رکھنا چاہا، لیکن جیسے میں نے رومال کو کھولا ہور کے ماتھے سے خون میں جریان پیدا ہوا، خون دوبارہ بہنے لگا، رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دوبارہ میں نے رومال اس کے ماتھے پہ باندھ دیا کہ جو نشانی حسین نے رکھی ہے تا قیامت ہور اسی رومال کے ساتھ اٹھے گا اور جناب زہرا اس کی شفاعت بھی کریں گی۔ اگر ہم ایسے بن جائیں جو امام کے دل کی تسکین بنے کہ آقا مرعشی نجفی فرماتے ہیں آقا امام زمانہ کی آواز آتی ہے کہ ہر شب قدر اے میرے چاہنے والو تمہارے اعمال میرے دربار میں لائے جاتے ہیں، جب میں تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں، فرمایا جب اچھے اعمال کو دیکھتا ہوں میرا والا فرماتے ہیں میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہوتا ہے۔ اور آپ واللہ جانیے جو انسان امام کا دل خوش کرے، تاریخ بتاتی ہے وجب علیہ الجنہ، اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جب کسی عرب کے بدو نے کوئی ایسی بات کی کہ میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور اتنی مسکراہٹ آئی کہ میرے نبی کے دانت نظر آنے لگے، جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ ایک بشارت لایا ہوں، اللہ کی آواز آتی ہے اس نے میرے حبیب کے چہرے پر مسکراہٹ لائی ہے، اس پر میرے حبیب نے جنت واجب کر دی۔ اب تصور کیجئے اگر کوئی اسی کا لال امام زمانہ کا دل خوش کرے تو کیا اس پر جنت واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج مقصد یہ ہونا چاہیے، ہدف یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح امام بارگاہ کو وقف کیا جا رہا ہے اسی طرح اپنے وجود کو وقف کیا جائے کہ مولا میں اپنے وجود کو آپ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں، میں اپنے وجود کو خدا کی راہ میں وقف کر رہا ہوں۔ اب اس وجود پر اگر تکلیف آتی ہے تو آ جائے، اگر مصیبتیں آتی ہیں تو آ جائیں۔ وقف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کچھ خدا کہے وہ کچھ ہم کریں۔ آنکھیں اپنی مرضی سے نہ دیکھیں، کان اپنی مرضی سے نہ سنیں، ہاتھ اپنی مرضی سے نہ اٹھیں۔ یعنی گھر میں اخلاق وہ ہو، راستے میں اخلاق وہ ہو، بزنس میں رفتار وہ ہو جو وہی جو اہل بیت نے چاہا۔ فرمایا جب وجود مکمل ایسا بن جاتا ہے تو امام زمانہ کا دل خوش ہوتا ہے، اور وہی میرے آقا فرماتے ہیں جب شب قدر تمہارا نام اعمال کے تنزل الملائکۃ والروح، یہ واضح ترین دلیل ہے کہ پوچھئے تمام تر مفسروں سے کہ قرآن صیغہ مضارع استعمال کرا، استمرار کا صیغہ ہے کہ ملائک تا قیامت نازل ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے یہ کس پر نازل ہوتے ہیں، کس کی تقدیریں لے کر آتے ہیں؟ آج تک کسی مولانا نے، کسی مفسر نے، کسی مولوی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملائک مجھ پر نازل ہوتے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کوئی ایسی ہستی ہے جس کے اوپر ملائک نازل ہوتے ہیں، اور وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ وجود مبارک امام زمانہ ہے جن پر ملائک ہماری تقدیریں لے کر آتے ہیں کہ اس سال کتنا رزق ملنا ہے، کتنی اولادیں ملنی ہیں، اس سال موت آئے گی یا زندگی بڑھے گی۔ یہ تمام تر اوراد و اذکار ملائک لے کر امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور فرمایا پورا سال کا عمل ہمارا لے کر امام کی خدمت میں آ جاتے ہیں، اور مولا ایک ایک کا عمل چیک کرتے ہیں۔